آج ہم بات کر رہے ہیں خدیجہ غفور کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا کیس جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پھر ایک بہت ہی لمبے، تھکا دینے والے سفر کے بعد اس کا انجام ایک تاریخی فیصلے پر ہوا۔ تو آئیے اس پورے واقعے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم شروعات کریں گے اس کے انجام سے، یعنی سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدالت کے اس طاقتور فیصلے کی۔ فیصلہ آباد کی ایک مقامی عدالت نے اس کیس کا جو مرکزی ملزم تھا شیخ دانش، اسے مجموعی طور پر 14 سال اور 9 مہینے قید کی سزا سنائی۔ اور بات صرف قید پر ختم نہیں ہوئی، عدالت نے مجرم کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ متاثرہ خاتون یعنی خدیجہ غفور کو 1 کروڑ روپے ہرجانے کے طور پر ادا کرے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ جرم اتنا سنگین کیا تھا کہ عدالت کو یہ فیصلہ سنانا پڑا؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ چلتے ہیں اگست 2022 میں۔ یہ وہ وقت تھا جب سوشل میڈیا پر ایک ایسی خوفناک ویڈیو آئی جس نے سمجھیں کہ پورے ملک میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا، 9 اگست کو خدیجہ کو اغوا کیا گیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد ان پر جو تشدد ہوا اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں، اور اس کے بعد اگست کے آخر تک ملزمان کے خلاف 2 الگ الگ کیسز فائل کیے گئے۔ اس ویڈیو میں جو آوازیں تھیں وہ انتہائی تکلیف دہ تھی۔ ایک عورت کی آواز خدیجہ کو حکم دے رہی تھی کہ وہ جوتوں پر زبان لگائے۔ پھر ایک مرد کی آواز آئی کہ آنا شیخ کی جوتی پر زبان لگا، سوری کر۔ یہ الفاظ اس ذلت کو ظاہر کرتے ہیں جو خدیجہ کو سہنی پڑی۔ خدیجہ نے جو اپنی سرکاری شکایت درج کروائی اس کی تفصیلات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ انہیں مسلح لوگوں نے اغوا کیا، بلیڈ سے زبردستی ان کے بال اور بھومیں موڑ دیں، اور بلیک میل کرنے کے ارادے سے سارے تشدد کی ویڈیو بھی بنائی۔ اب سب سے بڑا سوال، آخر اس بے رحمی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ سب کچھ آخر کیوں کیا گیا؟ اس پورے واقعے میں یہ 3 مرکزی کردار تھے۔ ایک طرف خدیجہ جو اس وقت میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں، دوسری طرف شیخ دانش جو مرکزی ملزم تھا، اور تیسری اس کی بیٹی آنا شیخ جو خدیجہ کی اسکول کی دوست تھی۔ اور وجہ اتنی سادہ اور خوفناک تھی کہ یقین نہیں آتا۔ مرکزی ملزم شیخ دانش نے خدیجہ کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ جب خدیجہ نے انکار کر دیا تو بدلہ لینے کے لیے یہ سارا تشدد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد خدیجہ نے انصاف کے لیے ایک بہت لمبی اور سچ پوچھیں تو بہت پیچیدہ قانونی جنگ شروع کی، جو بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک واقعے پر 2 الگ الگ کیس چلے، ایک تو جسمانی تشدد اور اغوا کا، اور دوسرا سائبر کرائم کا، یعنی ویڈیو بنانے اور پھیلانے کا۔ تو جس فیصلے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سائبر کرائم کیس کا ہے۔ تشدد والے کیس کا فیصلہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ اچھا، عدالتی فیصلے میں ایک بہت اہم قانونی نکتہ ہے، سیکشن 382B کا استعمال۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو جو الگ الگ جرائم میں سزائیں ملی ہیں وہ سب ایک ساتھ چلیں گی، ایک کے بعد ایک نہیں، جس سے جیل کا اصل وقت کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کل سزا تو تھی تقریباً 15 سال، لیکن اس ایک سیکشن کی وجہ سے مرکزی ملزم کو حقیقت میں جو قید کاٹنی پڑے گی وہ صرف 5 سال ہے۔ لیکن چلیں، قانونی پیچیدگیوں سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو یہ کہانی اصل میں خدیجہ کی ہمت، ان کی ثابت قدمی اور ان کی ذاتی جیت کی کہانی ہے۔ خدیجہ نے خود اپنے اس سفر کے بارے میں اتنی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ سچ کے راستے پر چلتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ راستے کی ساری تھکن بھول جاتی ہے۔ اور ان کی منزل واقعی خوبصورت ہے۔ لوگوں نے ان کا کریئر ختم کرنے کی کتنی کوششیں کیں، لیکن ان سب کے باوجود خدیجہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اور آج وہ ایک کامیاب ڈینٹسٹ ہیں۔ اب خدیجہ کی کہانی صرف ان کی اپنی نہیں رہی، وہ دوسری خواتین کے لیے ایک پیغام بن گئی ہیں، ایک امید کی کرن کہ چاہے کوئی بھی ظلم ہو، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو خدیجہ کی اس جیت کے بعد آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس پوری کہانی کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ جیسا خدیجہ نے خود کہا، یہ صرف ایک کورٹ کیس نہیں تھا، یہ ایک لمبی جنگ تھی جو آخرکار سچ اور انصاف کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مظلوم کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لیکن آخر میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے، خدیجہ نے لڑ کر اپنا حق حاصل کر لیا، انہیں انصاف مل گیا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کتنی خواتین ہیں جو اتنا زیادہ دباؤ اور نظام کی پیچیدگیوں کے باوجود یہ ہمت دکھا پاتی ہیں۔